فردوس بریں اشاعت 1899 فردوس بریں کا خلاصہ پیشکش مظفر حسین فردوس بریں عبد الحلیم شرر کا وہ شاہکار تاریخی ناول ہے جسے انہوں نے 1899 عیسوی میں حیدرآباد میں مکمل کیا۔ فردوس بریں کا خلاصہ شرر فردوس بریں کا آغاز اس زمانی تعین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب تو سن 651 ہجری ہے، مگر اس سے 150 سال پیشتر فرقہ باطنیوں اور اس کی تحریک 5ویں صدی ہجری کے عالم اسلام پر سیاہ آندھی کی مانند چھا گئی تھی۔ اس کا بانی حسن بن صباح اس دور کی معروف شخصیت ہے، جس کی زندگی میں ہی باطنی تحریک سلطنت کا روپ دھار چکی تھی۔ 150 سال بعد رکن الدین خرشا اس خاندان کا چشم و چراغ قلعت تموتن کے تخت زریں پر متمکن ہے، بلکہ مذہبی مقتدائی کا تاج بھی زیب سر کیے ہوئے ہے۔ طرح طرح کے سیاسی انقلابات ہونے کے باوجود سلطنت باطنیہ اپنی جگہ قائم ہے۔ اس کا قیام جن تدبیروں سے ہے وہ نو بنو ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جو بھی سیاسی و مذہبی رہنما باطنین کے خلاف زبان کھولتا ہے، باطنی رہنما اپنے جوشیلے لیکن سادہ لوح مقتدیوں کے ذریعے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ان باطنی رہنماؤں کے مرید کہا جا سکتا ہے کہ کاف تک کاف پھیلے ہوئے ہیں۔ شیخ وجودی ان رہنماؤں میں الجزیرہ علاوہ خرشاہ کے سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ قاسم جنونی جیسے نہ جانے اس کے کتنے لیفٹیننٹ ہیں۔ اس سیاسی، سماجی اور نفسیاتی فضا میں شہر عامل کا ایک نوجوان حسین اپنی منظور نظر زمرد کے ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلتا ہے۔ کوہ طالقان کے دامن میں ورنجان کے کنارے ایک دشوار گزار گھاٹی کو عبور کر کے یہ جوڑا اس مرغزار میں پہنچتا ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں پریوں کے قول پھرا کرتے ہیں، اور پریوں کے ان قولوں کے ہاتھوں میں زمرد کا بھائی موسیٰ وہیں قبر میں لیٹا موت کی گہری نیند سو رہا ہے۔ زمرد بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھے بغیر آگے نہیں جا سکتی، اور جب فاتحہ پڑھ چکتی ہے تو پریوں کا قول نظر آتا ہے، اس کے نتیجے میں دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آ کر حسین موسیٰ کی قبر کے پاس ہی ایک اور قبر ہے جس پر زمرد کا نام کندہ ہے۔ رد عمل کے طور پر حسین غم اندوہ سے زندہ درگور ہو جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اسی قبر پر رو رو کر اپنا بھی خاتمہ کر لے۔ خاصی مدت کے بعد اسے زمرد کا خط ملتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ فوراً شہر حلب جائے اور شیخ وجودی سے مل کر ان کے احکام کی بے چون و چرا تکمیل کرے۔ حسین زمرد کے اس جنت سے آئے خط کو دیکھ کر شیخ وجودی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور شیخ وجودی کے اشارے اور کہنے پر اپنے چچا امام نجم الدین نشاپوری کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اس کار عظیم کے صلے میں حسین کوہ طالقان کے دامن اور قلعت تموتن کے پہلو میں آباد فردوس بریں کی سیر کرتا ہے، اور حوران فردوس کے درمیان زمرد سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ پردازان فردوس بریں پلا کر نہایت ہوشیاری سے حسین کو جلد عالم عناصر میں پہنچا دیتے ہیں۔ حسین کا جذبہ کہ وہ کسی بھی قیمت پر فردوس بریں میں زمرد سے جا ملے انتہائی شدید ہو جاتا ہے۔ شیخ وجودی اس جذبہ سے فائدہ اٹھا کر اس بار حسین سے دمشق کے عالم امام نصر بن احمد کو قتل کرواتا ہے۔ حسین اس کے صلے میں فردوس بریں میں داخل ہونے کے لیے ضد کرتا ہے، جس پر شیخ وجودی اسے خرشاہ کے نام ایک خط دیتا ہے۔ حسین خط لے کر خود شاہ کے دربار میں جاتا ہے، جہاں سے اس کی حق گوئی کو گستاخی قرار دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ مایوس حسین پھر زمرد کی قبر کا مجارہ بن جاتا ہے۔ یہاں کچھ دن بعد اسے زمرد کے 2 خط ملتے ہیں، ایک اس کے نام اور دوسرا بلغان خاتون کے نام۔ اس کے نام کی خط میں مرقوم ہے کہ اسے فوراً شہر کراکر پہنچ کر دوسرا خط زادی بلغان خاتون کو مکمل تنہائی میں دینا چاہیے۔ لاکو خان کی بہن اور ترکانستان اور خان کے شہنشاہ منکو خان کی بنت ام ہے۔ مزید یہ کہ بلقان کے باپ چغتائی خان کی ہلاکت ایک باطنی فدائی کے خنجر ہی سے کچھ دن پہلے ہو چکی ہے۔ حسین بلقان کے پاس خط لے کر جاتا ہے
بلقان 500 سواروں کو ساتھ لے کر حسین کی رہنمائی میں جبال طالقان کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ بالآخر طالقان پہنچ کر موسیٰ اور زمرد کی قبر کے پاس پہنچتی ہے اور پھر فردوس بریں کے خفیہ دروازے پر جا پہنچتی ہے۔ یہ رمضان کی تاریخ تھی، یعنی عید قیامت کا دن۔ دور و نزدیک کے تمام رہنما، شیخ وجودی، کاظم جنوبی اور تمام حوران و غلمان بہشتی قریب ہی قلعہ التمود میں موجود تھے، جہاں خورشاہ اپنا اور تحریک باطنی کا سالانہ جشن منا رہا تھا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد زمرد اپنی محسنہ بلغان کا خیر مقدم کرتی ہے اور جنت کے تمام بھیدوں کا پردہ بھی فاش کرتی ہے۔ ادھر چند گھنٹوں بعد ہلاکو خان بھی اپنا لشکر لے کر داخل جنت ہوتا ہے۔ زمرد بلغان اور ہلاکو خان کو ان کی سپاہ سمیت قلعہ التمونت میں پہنچاتی ہے۔ خورشاہ کے جلسہ عائش میں دفع کوہرام آ جاتا ہے۔ یہی نہیں، ٹھیک اسی وقت ہلاکو خان کا فرستادہ توبی خان ایک لشکر لے کر قلعے کے صدر دروازے پر اور کاظم جنوبی کیفر کردار کو پہنچتا ہے۔ شیخ وجودی کی موت واقعی عبرت خیز ہوتی ہے۔ خورشاہ کی بے کسی اس کی جاں بخشی کراتی ہے اور اسے زندہ نمونہ عبرت بنانے کے لیے ترکستان بھیج دیا جاتا ہے، اور یوں اس فردوس بریں، اس ملائے اعلیٰ کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا ہے۔ تنیت کی شہرک کٹ جاتی ہے۔ قلعہ التمونت خالی ہونے سے پہلے شیخ نصیر الدین توسی زمرد اور حسین کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ بعد ازاں یہ دونوں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، واپس آ کر کچھ دن عامل رہتے ہیں اور پھر باقی ماندہ زندگی قراقرم پہنچ کر بلغان کے پاس گزار دیتے ہیں۔ کرداروں کی پہچان: زمرد، شیخ علی وجودی، کاظم جنوبی اور بلغان خاتون کے کردار فردوس بریں کے اہم کردار ہیں۔ فردوس بریں کا ہیرو حسین اور ہیروئن زمرد ہے۔ ناول فردوس بریں کا سب سے بڑا کردار، بلکہ شرر کا بھی سب سے بڑا کردار شیخ علی وجودی ہے، جو متحرک، فعال اور جاندار ہے۔ حسین ہیرو ہے، زمرد کا عاشق ہے اور شہر آمل کا رہنے والا ہے۔ زمرد حسین کی معشوقہ ہے۔ موسیٰ زمرد کا بھائی ہے۔ یعقوب موسیٰ کا دوست ہے۔ حسن بن صبا فرقہ باطنیہ کا بانی ہے اور وہ امام قائم قیامت کہلاتا تھا۔ رکن الدین خورشاہ باطنیوں کا رہنما یا امام ہے۔ شیخ علی وجودی یہ بھی باطنیوں کا رہنما ہے۔ کاظم جنوبی جو کہ فقیر ہے، شیخ علی وجودی کا لیفٹیننٹ ہے۔ امام نجم الدین نشاپوری حسین کا چچا ہے۔ امام نصر بن احمد دمشق کا عالم ہے۔ ان دونوں کا قتل حسین کرتا ہے۔ بلغان خاتون جو کہ ہلاکو خان اور منقول خان کی بہن ہے اور چغتائی خان کی بیٹی ہے۔ بلغان خاتون کا بھائی ہے۔ منقول خان جو کہ بلغان خاتون کا بھائی ہے، وہ ترکستان کا شہنشاہ ہے۔ چغتائی خان جو کہ بلغان خاتون کا باپ ہے اور جس کا قتل دیدار نے کیا تھا۔ توبی خان منقو خان کا بیٹا ہے۔ مرجاں ایک حور ہے۔ نصیر الدین توسی جس نے حسین اور زمرد کا نکاح پڑھایا تھا۔ تو یہ تھے اس ناول کے اہم کردار۔